اور کس طرح کا ولولہ ہے محفل میں. ایسا لگتا ہے مدینے کے ساتھ تار مل گئی ہے اس محفل. میں حدیث ایک مرتبہ پھر سناتا ہوں, الفاظ سنیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِي يَا مُحَمَّدُ مَنْ ذَكَرَنِي وَلَمْ يَذْكُرْكَ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيبٌ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے اے محبوب جو میرا ذکر تو کرے لیکن میرے ذکر کے ساتھ پھر تیرا نہ کرے, جو اللہ اللہ کے نام کی مالا تو جپتا رہے, صبح و شام اللہ اللہ کے وظیفے تو کرتا رہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ورد زبان اللہ اللہ ہو جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لفظ محمد سے اپنی زبان کو تر نہ کرے, اس کے ساتھ المدد یا رسول اللہ کی صدائیں نہ لگائے, اس کے ساتھ گنبد خضرا کے مکی کو نہ بلائے. حضور فرماتے ہیں مجھ سے میرا رب کہتا ہے اے محبوب میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ جو میرا ذکر تو کرے لیکن میرے ذکر کے ساتھ پھر تیرا نہ کرے, میں نے اس کے مقدر میں جنت کا کوئی حصہ رکھا ہی نہیں. پتہ چلتا ہے جو ذکر کرنے تم آئے ہو یہ ایسا ذکر ہے جو حقیقت میں رب کا ذکر ہے, یہ ایسا ذکر ہے جس کے بغیر رب اپنا ذکر بھی قبول نہیں فرماتا, یہ ایسا ذکر ہے جس کے کرنے سے رب ذوالجلال کی عطاؤں کا نزول ہو جاتا ہے, جس کے کرنے سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جس کا کرنا بندہ فرشی کو بندہ عرشی بنا دیا کرتا ہے. اور پھر میں آپ کی خدمت آ گیا, میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ میلاد کی حقیقت بھی فقط ذکر مصطفیٰ ہے. اگر جھنڈیاں لگ جائیں, کمکمے سما دیے جائیں, بندوں کا اجتماع بھی ہو جائے, روشنیوں کا انتظام بھی ہو, لاؤڈ اسپیکر بھی لگ جائے اور کھانا بھی آ جائے, ذکر مصطفیٰ نہ ہو میلاد ہوتا ہے؟ اور اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں صرف ذکر مصطفیٰ ہو, بولیے نا, ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ میلاد کی حقیقت ہے ہی ذکر مصطفیٰ. ذکر چاہے بچپن کا ہو, ذکر چاہے لڑکپن کا ہو, ذکر چاہے شباب کا ہو, ذکر چاہے جوانی کا ہو, ذکر چاہے سننے بڑھاپے کی طرف بڑھنے کا ہو, ذکر چاہے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جھولا جھولنے کا ہو, ذکر چاہے سویبہ کی گود میں دودھ پینے کا ہو, ذکر چاہے حلیمہ کے گھر میں بکریاں چروانے کا ہو, ذکر چاہے ہجرت کی رات ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سواری کرنے کا ہو, ذکر چاہے علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جانے کا ہو, یہ سارے کا سارا میلاد کی حقیقت ہے. اور جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرنے کا تعلق ہے, کیونکہ حکم ہے زیادہ وقت لینے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے میں مختصر یہ باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے اور پختگی بھی حاصل ہو جائے. علماء وہابیہ کا ایک بڑا مشہور عالم دین گزرا ہے جس کو ان کے ہاں سند کے طور پہ مانا جاتا ہے, اس کا نام ہے امام الوہابیہ نواب صدیق حسن بخاری. اس نے ہمارے آقا کے میلاد کے موضوع پر ایک مکمل کتاب لکھی. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر نبی کے میلاد پر کتابیں لکھنا جائز ہے تو وہ کتابیں پڑھ کر سنانا کیوں جائز نہیں؟ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی ہمارے آقا کے میلاد کے موضوع پر 2 کتابیں لکھی. خود کہتے ہیں کہ ایک کتاب کے بارے میں جب میں لکھنا چاہتا تھا میں سوچتا تھا کہ نبی کے میلاد کی کتاب ہے, اس کا آغاز کس تاریخ کو کروں. علماء دیوبند کے سرخین مولوی اشرف علی تھانوی حکیم الامت اب دیوبند کہتے ہیں کہ میرے دل نے گواہی دی چونکہ کتاب نبی کے میلاد پہ لکھ رہا ہے اس لیے اس کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہونا چاہیے. ادھر پورا سال کتاب لکھتا اور پورے سال کے بعد جب میں نے اس کو اختتام پہ لانا چاہا میرے دل نے گواہی دی اس کا آغاز بھی 12 کو کیا تھا, اس کی تکمیل بھی 12 ربیع الاول کو ہی ہونی چاہیے. اب ہم کہتے ہیں بھائی جب کتابیں میلاد کے موضوع پر لکھنا جائے, علماء دیوبند کے ہاں بھی لکھی جاتی, علماء وہابیہ کے ہاں بھی لکھی جاتی, کتابیں لکھنا جائز ہے اور بازار میں بیچ کر پیسے بٹورنا بھی جائز ہے.
خلوص و للہیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ مجمع عام میں پڑھ کر نبی کا میلاد منانا کیوں جائز نہیں؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میلاد کے موضوع پر جو کتاب نواب صدیق حسن بخاری نے لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الشمامۃ العنبریہ من مولود خیر البریہ۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 12۔ وہابیوں کا مولوی اپنا فتویٰ لکھتا ہے، ان کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، وہ لکھتا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ فتویٰ قاری محمد اشرف صاحب نے نہیں دیا ہے جو دن رات آپ کو قرات کر کے سناتے رہتے ہیں۔ یہ فتویٰ کسی حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی کے ماننے والے کسی بندے نے نہیں دیا ہے۔ یہ فتویٰ کسی نے حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب کے ماننے والے نے نہیں دیا ہے۔ یہ فتویٰ کسی نے آستانہ عالیہ شادپور شریف کے ماننے والوں میں سے کسی کا نہیں ہے، یہ وہابیوں کے مولوی کا فتویٰ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتا ہے جو نبی کا میلاد نہ منائے اور سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار نہ کرے، سمجھ لے وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو کر کافر ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرنے کے لیے نبی کے میلاد کی خوشی کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بیان کروں، میں نے اپنے خطبے میں ایک حدیث پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میلاد ان سالوں میں شروع ہوا ہے، بلکہ میلاد سرکار کے زمانے میں شروع ہوا ہے ہونا۔ یہ جو میں نے حدیث کی 5 کتابوں سے پڑھی، جن میں سے ایک کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ یہ کتاب لکھنے والا امام احمد بن حنبل، میں کبھی الفاظ بولتا ہوں والا تو اس سے گستاخی نہ سمجھی جائے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ والے بولتے ہیں۔ یہ اردو ادب کا اپنا ایک قاعدہ ہے، ایک بندے کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح وہ الطاف حسین علی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھرلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اور بعض بندوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ اللہ کے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو پھر واحد کے سیغے نہیں لاتے، بلکہ وہ اپنی علمیت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں قبول فرماؤ۔ حالانکہ ہمارے علماء نے فتویٰ دیا اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرماتے کے لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جب بھی اللہ کے لیے بولتے ہو تو واحد کا صیغہ ہی استعمال کرنا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی کتاب جس سے میں نے اس حدیث کو پڑھا اس کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل۔ اس کتاب کے لکھنے والے کا اسم گرامی امام احمد بن حنبل ہے۔ یہ ہستی 10 لاکھ حدیثوں کی حافظ ہے۔ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ ان کے تعارف کے لیے میں اتنا ہی عرض کروں، آپ کو آسانی سے تعارف ہو جائے گا کہ احمد بن حنبل کون ہے۔ سید النسیات، فرد الافراد، قطب الاقطاب، مرجع الاوتاد، دافع الفساد، نافع البلاد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، عارف حقانی، قندیل نورانی، شمع لاسانی، پیر پیراں، میر میراں، شاہ گیلاں، ماہ گیلاں، حضور غوث اعظم عبد القادر گیلانی، الحسنی والحسینی۔ وہ عبد القادر گیلانی جس کے نام کو سن کر بڑے بڑے شاہدوروں کا پتا پانی ہوتا ہے، جن کے سامنے بڑی بڑی اٹھی ہوئی گردنیں جھک جاتی ہیں، ارے جن کی ہر گھر کے اندر گیارہویں منائی جاتی ہے، جس کی بارگاہ میں سلطان باہو بھی سر کے بل چل کے جاتا ہے، اور کہتے کیا ہے اے تن میرا پرزے پرزے تو چوں دردی دیاں لی راہو،